خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ آج ہم پولس رسول کے کرنتھیوں کو لکھے گئے پہلے خط کے تعارف پر غور کریں گے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور پہلی آیت پولس رسول کو اس خط کا مصنف بتاتی ہے۔ کرنتھیوں کے نام پہلا خط تقریباً 55 بعد از مسیح میں تحریر کیا گیا۔ پولس رسول نے کرنتھس میں کلیسیا کی بنیاد رکھی۔ کلیسیا کو چھوڑنے کے چند سالوں بعد پولس رسول نے کرنتھیوں کی کلیسیا کے بارے میں کچھ پریشان کن خبریں سنیں۔ وہ غرور سے معمور تھے اور جنسی بد اخلاقی کی رعایت دے رہے تھے۔ روحانی نعمتیں نامناسب طور سے استعمال کی جا رہی تھیں اور اہم مسیحی عقائد سے متعلق غلط فہمیاں موجود تھیں۔ پولس رسول نے کرنتھیوں کی کلیسیا کو اس کی بنیاد یعنی یسوع مسیح میں بحال کرنے کی کوشش میں کرنتھیوں کو اپنا پہلا خط لکھا۔ کرنتھیوں کی کلیسیا تفرقات کا شکار تھی۔ کرنتھس میں موجود ایماندار لوگ ایسے گروہوں میں بٹ رہے تھے جو خاص روحانی رہنماؤں کے وفادار تھے۔ پولس نے مسیح کے لیے وقف ہونے کے باعث کرنتھیوں کے ایمانداروں کو متحد ہونے کی نصیحت کی۔ کلیسیا میں بہت سے لوگ ناجائز تعلق داری کو اصل میں قبول کر رہے تھے۔ پولس نے انہیں حکم دیا کہ بدکار شخص کو کلیسیا سے خارج کر دیں۔ کرنتھیوں کے ایماندار ایک دوسرے کو عدالت میں لے جا رہے تھے۔ پولس نے کرنتھیوں کو سکھایا کہ ان کا اپنے نقصان کو قبول کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ کوئی ان کی مسیحی گواہی کو برباد کر دے۔ پولس نے کرنتھیوں کی کلیسیا کو 7ویں باب میں شادی اور پاک دامنی، 8ویں اور 10ویں باب میں بتوں کے لیے قربان کی گئی خوراک، 9ویں باب میں مسیحی آزادی، 11ویں باب کی 1 تا 16ویں آیت میں عورتوں کے سر ڈھانکنے اور 11ویں باب کی 17ویں تا 34ویں آیت میں خداوند کی فسح، 12ویں تا 14ویں باب میں روحانی نعمتوں اور 15ویں باب میں قیامت پر ہدایات دیں۔ پولس نے ان سوالوں کے جواب دے کر جو کرنتھی ایمانداروں نے اس سے پوچھے تھے اور نامناسب چال چلن اور غلط اعتقادات کا جو انہوں نے اپنا لیے تھے جواب دے کر کرنتھیوں کے نام پہلا خط مرتب کیا۔ کرنتھیوں کے نام لکھے گئے پہلے خط کے 10ویں باب میں پولس بیابان میں آوارہ پھرتے ہوئے اسرائیلیوں کی کہانی کا استعمال کرتا ہے تاکہ کرنتھی ایمانداروں کو آزادی کے غلط استعمال کی حماقت اور حد سے زیادہ اعتماد کے خطرے کو واضح کرے۔ پولس نے کرنتھیوں کو ذاتی نظم و ضبط کی کمی کے بارے میں تنبیہ بھی کر دی تھی۔ وہ ان اسرائیلیوں کے بارے میں بتاتا جاتا ہے جنہوں نے خدا کے معجزات اور نگہداشت کے باوجود جو ان کے لیے ہوئی یعنی بحر کلزم کا 2 حصے ہو جانا، آسمان سے من کی اور چٹان سے پانی کی معجزانہ فراہمی، انہوں نے اپنی آزادی کا غلط فائدہ اٹھایا، خدا کے برخلاف بغاوت کی اور بد اخلاقی اور بت پرستی میں پڑ گئے۔ پولس کرنتھی کلیسیا کو نصیحت کرتا ہے کہ اسرائیلیوں کی مثال پر غور کریں اور شہوتوں اور جنسی بد اخلاقی اور مسیح کو آزمانے اور بڑانے سے بچیں۔ بہت سی مشکلات اور سوالات جن کے ساتھ کرنتھس کی کلیسیا نمٹ رہی تھی آج کی کلیسیا میں ابھی تک موجود ہیں۔ کلیسیائیں آج بھی تفرقات سے، بد اخلاقی سے اور روحانی نعمتوں سے الجھ رہی ہیں۔ پہلا کرنتھیوں کا خط بڑی اچھی طرح آج کی کلیسیا کو بھی لکھا جا سکتا تھا اور بہت اچھے طریقے سے ہم پولس کی تنبیہات کو سن سکتے اور انہیں اپنے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ ساری سرزنشوں اور اصلاحات کے باوجود پہلا کرنتھیوں ہماری توجہ کو واپس وہیں لے جاتا ہے جہاں اسے ہونا چاہیے، مسیح پر۔ حقیقی مسیحی محبت بہت سے مسائل کا حل ہے، جیسا کہ 13واں باب بیان کرتا ہے۔ مسیح کے جی اٹھنے کی ایک درست سمجھ جیسے کہ 15ویں باب میں ظاہر کی گئی ہے، اور پھر ہمارے اپنے جی اٹھنے کی درست سمجھ اس بات کے لیے ایک علاج ہے جو ہمیں تقسیم کرتی اور شکست دیتی ہے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔